اپوزیشن میں اعتماد نہیں ہے، ساتھ ہی خود حکومتی وزراء پریشان ہیں کہ اس وقت شریف خاندان خاموش کیوں ہے، مریم نواز خاموش کیوں ہیں۔ یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے۔ معاملہ آخر کیا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ صحافی موجود ہیں جن کی سیاسی پیشگوئیاں صحیح ثابت ہوئی، سیاسی تجزیے صحیح ثابت ہوئے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد کے معاملات میں بھی۔ سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وڑائی صاحب، خود حکومت پریشان ہو رہی ہے کہ خاموش کیوں ہے، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت اپوزیشن میں آپس میں اعتماد نہیں ہے، حالانکہ حکومت کے خلاف یہ موقف ان کا ضرور ہے کہ یہ حکومت صحیح طریقے سے ملک نہیں چلا رہی۔ آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ میاں نواز شریف کا باہر جانا جو تھا وہ صحت تو تھی ان کی خراب، لیکن صحت کے علاوہ بھی ان کو بھیجنے میں بہت ساری طاقتوں کا اور بہت سارے فیصلوں کا ضرور کردار تھا۔ اب سوال ہے کہ انہیں باہر بھیجنا کیا اتنی ہی ڈیل تھی یا اس سے آگے بھی کوئی ڈیل ہے؟ اب میرا یہ خیال ہے کہ اس کی میں نے بڑی تحقیق کی اور بڑا اس پہ سوچا کہ بھئی یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ صرف باہر جانے پہ اپنا سٹانس جو ہے وہ نون نے چھوڑ دیا ہو، پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا کنکلوسیو چیز نہیں ملی جس سے یہ کہہ سکیں کہ اس سے آگے کے منظرنامے پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے شاہ زیب صاحب کہ یہ جو 1-2 مہینے جس میں اپوزیشن بٹی ہوئی ہے، خاموش ہے، اور حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سارے اپنی اپنی صفوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ 15 مہینوں میں یا 16 مہینوں میں جیسی عمران خان نے وفاق میں اور صوبوں میں حکومت چلائی ہے، ایسے تو نہیں چل سکتی۔ یا تو ایک میجر ریفارم ہوگی گورنمنٹ کے اندر، اس کے لیے انہیں یا مجبور کیا جائے گا یا وہ خود اس بات پہ قائل ہوں گے۔ تو یا تو ریفارم کریں گے تب یہ 5 سال پورے ہوں گے، اگرچہ ہماری دعا ہے کہ یہ 5 سال ہر صورت پورے کریں، لیکن ملک چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ جو ریاست کے کئی جو ہے وہ رخ ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن بے قابو ہو جاتی ہے، کبھی عوام بے قابو ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی ادارہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو اتنے سارے فیکٹرز ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گی، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ غیر مطمئن ہے معاشی صورتحال پہ، مستقبل کے جو اکنامک پراسپیکٹس ہیں ان کے اوپر، بے روزگاری کے متعلق، غربت کے متعلق۔ تو جب تک آپ ایک جھوٹی امید بھی لوگوں کو جو دیتے ہیں اس پہ بھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ جھوٹی امید جو ہے وہ بھی دم توڑ رہی ہے۔ تو یہ 2 مہینے میرا خیال ہے صفحے درست کرنے میں، اپنا جائزہ لینے میں، اور پھر اس کے بعد ان 2 مہینوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یا تو اس حکومت نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو یا پھر اس حکومت جو ہے وہ اپنی تیزی سے زوال کی طرف جائے گی۔ مطلب مگر آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے؟ کیونکہ بار بار بیان ان کا الگ آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں میں سارے مافیاؤں سے لڑوں گا، پھر جب بات آتی ہے کہ جی مافیا تو آپ کی پارٹی میں ہے، وہ سارے کے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ میڈیا کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، پھر میڈیا کو بھی مافیا کہہ دیتے ہیں، پھر اچانک اپنی غلطی مان لیتے ہیں کہ ہاں جی گندم کا بحران جو آیا، جو چینی کا بحران آیا، وہ ہماری حکومت کی غلطی ہے، ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، پھر اچانک بدل کے میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ تو انہیں تصحیح کرنے کا کہ ہاں جی ہماری غلطی ہے، میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس بات کا ادراک ہے؟ کیونکہ بار بار موقف بدل جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اکبر کی مثال دوں گا کہ وہ بھی کوئی حکومت کے معاملات کو نہیں جانتا تھا۔ جیسے خان صاحب نے کبھی گورننس نہیں کی، کبھی حکومت میں نہیں رہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم جو ہے وہ ایسی رکھی جاتی ہے کہ جس کو ان معاملات کا تجربہ ہو اور آپ کو وہ ایڈوائز کرے۔ خان صاحب کی جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے، وہ سوائے بیگم صاحبہ کے، زلفی بخاری کے اور اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے، کسی کی ایڈوائس کو بہت سنجیدہ نہیں لیتے۔ تو جب آپ ان کے پاس بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، جہانگیر ترین ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس جنہوں نے جو تجربہ کار رہے ہیں، جن کا بڑا تجربہ ہے گورننس کا، لیکن سارے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔
ان میں سے کوئی بھی خان صاحب کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خان صاحب میری ایڈوائس سنتے ہیں یا میری ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں. یہ سب آؤٹ ہو چکے ہیں, چاہے وہ گورنر سرور صاحب ہوں, چاہے چیف منسٹر صاحب ہمارے جو پنجاب کے ہیں, ان کو تو خان صاحب ایڈوائس دیتے ہیں, یہ ان کو ایڈوائس دینے کہ تو میرا خیال ہے جرت نہیں کرتے. تو یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اتنی چھوٹی کیبنٹ رکھیں گے جس سے مشورہ کرتے ہیں کچن کیبنٹ سے, تو پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. دوسرا جو ایک اور بڑا بحران ہے, خان صاحب جتنے میں نے انٹر پرسنل ریلیشن شپ ان کا خراب دیکھا ہے لوگوں سے, اتنا بڑا کم لوگوں کا خراب ہوتا ہے. کیبنٹ کے وزیروں کی خامیاں ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا اور ان کا بہت بڑا فاصلہ ہے, حالانکہ وہ ان کے کولیگز ہیں. اسی طرح ہر ایک کو کے اوپر ان کی خامیوں پہ ان کی اتنی شدید نظر ہے کہ وہ ٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا. لوگ شکایتیں لگاتے ہیں بنی گالہ میں جا کے, خان صاحب کے کانوں تک ان کی جن کی رسائی ہے, اس سے ایک غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. تو ایک جو ٹیم جائنٹ ٹیم ہوتی ہے, کیبنٹ ایک جائنٹ ٹیم ہوتی ہے, صوبائی حکومت ایک جائنٹ ٹیم ہوتی ہے, وہی نہیں بنی. اور ہر ایک کا رخ اپنا اپنا ہے. کوئی اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ کوئی انڈیویجول طور پر کسی ایک محکمے میں ہو رہا ہوگا. ایک جو کولیکٹیو گڈ ہوتی ہے یا ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے, وہ اس گورننس میں بالکل مسنگ ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سیاسی تجزیے کی اہمیت بہت ہے. نون لیگ کے زمانے میں بھی جب نون لیگ بڑی کانفیڈنٹ تھی, آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ پارٹیز اوور, پھر ہوا کس طریقے سے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, کیا معاملات ہوئے. مرکزی الیکشن کا جو آپ نے نقشہ کھینچا تھا صحیح ثابت ہوا, پنجاب کے الیکشن کا نقشہ صحیح ثابت ہوا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کیونکہ 6 مہینے 4 مہینے دیتے آئے تھے, آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے بہت زیادہ اہم ہیں, انہیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے, 2 مہینے میں گورننس بہتر کر لیں تو حکومت یہاں سے سروائیو کر سکتی ہے, ورنہ ان کی اپنی پرفارمنس اب ان کے لیے خطرہ ہے, اپوزیشن نہیں ہے. یہ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے عرض کی شاہ زیب صاحب, دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا, اس میں کئی پہلو ہیں نا. اب کیا پتا ہوگا کہ اگر مہنگائی اور بڑھ جائے تو لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں تو کوئی تحریک چل جائے, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. کل کو فرض کریں کوئی ناراض گروپ پارلیمان کے اندر پیدا ہو جائے, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ڈیولپمنٹ فنڈز اپنے حلیفوں کو تو 20 ارب دے دیا انہوں نے کاف لیگ سے صلح کرتے ہوئے, لیکن بہت سے اپنے جو ایم پی ہیں اور آزاد ایم پی ہیں ان کو کچھ نہیں ملا, تو وہ ظاہر ہے وہ ناراض ہوں گے. اور اسی طرح بے شمار آپ نے دیکھا کولیشن پارٹنرز 1 منٹ میں ناراض ہو گئے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ شخصیات جو ہیں بڑی بڑی, ان کا علیم خان یہاں پنجاب میں ہیں, وہ ٹوٹلی آؤٹ ہو چکے ہیں. حالانکہ سارا الیکشن انہوں نے لڑوایا, سارا یہ جو موجودہ تنظیم ہے اس کے پیچھے وہ تھے, انہوں نے اپنے بڑے پیسے بھی خرچے, لیکن ٹوٹلی سائیڈ پہ ہیں. تو کبھی نہ کبھی تو یہ ساری ناراضگیاں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اظہار تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب ڈرے رہیں, دبے رہیں, کوئی بولے ہی نہ کبھی. سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا وقفہ آتا ہے تو یہ پھر سارے جو لوگ جن کے اندر ناراضگیاں, غصہ جمع ہو رہا ہوتا ہے, وہ نکل آتے ہیں. اسی لیے تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بنا کے رکھیں, زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں. جتنے آپ کے دشمن کم ہوں گے اتنا آپ کا خطرہ کم ہوگا. پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کے اندر بھی دشمن بنا رکھے ہیں, اور باہر تو ان کے دشمن ہیں ہی جن سے کوئی صلح کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو جتنے دشمن زیادہ ہوں گے اتنا خطرہ بڑھے گا. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا اس حوالے سے تجزیہ دے رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کرنے والے 23 نوجوانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو گئے اور ان کی ضمانت کی تمام درخواستیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمٹا دی گئیں. ان نوجوانوں کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے پر 28 جنوری کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر غداری اور دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. ان کی ضمانت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھیں اور گزشتہ سماعت میں عدالت نے مظاہرین کے خلاف بغاوت کے الزامات شامل کرنے کا حکم دینے والے مجسٹریٹ سے وضاحت طلب کی تھی. آج مظاہرین کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ مظاہرین کے خلاف تمام الزامات کے تحت درج کیے گئے مقدمات واپس لے لیا گیا ہے. اس بیان کے بعد عدالت نے مظاہرین کی ضمانت کی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی. دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے اہم ریمارکس سامنے آئے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ امید کرتے ہیں کہ حکومت آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں لگائے گی
اور بنیادی حقوق کو مد نظر رکھے گی۔ جو کچھ آج بھارت میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو آئندہ پرامن احتجاج سے روکا جائے تو آپ پھر عدالت آ سکتے ہیں۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت سے کہا کہ ریاست کو گالی دینا اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بھی تحریری حکم میں لکھ دے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 25 افراد کے احتجاج سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی ادارہ اور نہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ کسی کے کہنے پر ان کو کچھ فرق پڑ جائے۔ منتخب جمہوری حکومت سے ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 2014 میں پی ٹی آئی نے بھی دفعہ 144 کے خلاف پٹیشنز دائر کی تھی۔ صدر مملکت عارف الوی نے خود دفعہ 144 کو چیلنج کیا تھا۔ امید ہے کہ وہ حقوق سلب نہیں کریں گے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر زیر سماعت افراد کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور آج تمام مظاہرین کے خلاف مقدمات ختم کر دی، جس کے بعد عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما عمار راشد نے ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا کہ ریاست نے ایف آئی آر اور تمام الزامات واپس لے لیے۔ ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہونے والے تمام افراد کا شکریہ۔ امید ہے کہ اس سے ہمارے ملک میں پرامن احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی کو جرم قرار دینے کے خلاف ایک مثال قائم ہوگی۔ اس بات سے ان کی سب سے ٹویٹ کیا گیا۔ آج چیف جسٹس اطہر میر اللہ نے بھی واضح کیا کہ بھارت کی طرح پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں جس نے بھی نریندر مودی حکومت کے خلاف، ان کے ریاستی اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی، وہ آواز خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ صحافتی آواز ہو یا پھر اختلاف رائے ہو۔ اور اب نظر آ رہا ہے کہ طلبہ نریندر مودی حکومت کے خلاف نکلے ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی مار پٹائی ہو رہی ہے، اس سے بھارت بدنام ہی ہو رہا ہے، اس سے بھارت کا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ ریاست جب اپنے شہریوں سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے اور پھر ایسے اقدامات کرتی ہے کہ شہری ریاست سے خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیں، تو وہی ہوتا ہے جو بھارت میں ہو رہا ہے۔ اور آج بڑی اچھی مثال اور بڑے اچھے ریمارکس چیف جسٹس اطہر میر اللہ کی طرف سے اس حوالے سے سامنے آئے۔ پروگرام میں ایک بریک، اس کے بعد میں خبروں پر بات کروں۔